ہم اس کو پڑھیں گے المتابع، الاعتبار والمتابع والشاہد۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاحات ہے اصول حدیث میں سے کہ اعتبار، متابع اور شاہد یہ کسے کہا جاتا ہے۔ اصل میں جو اعتبار ہے اس کا جو لغوی اور لفظی معنی ہے وہ ہے تفتیش کرنا، غور و فکر کرنا، چھان بین کرنا، یہ اس کا لغوی اور اسی طرح اصطلاحی معنی یہ اسی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے کیا کہ منفرد راوی کے حدیث کی طرق کی تحقیق اور تفتیش تاکہ معلوم ہو کہ اس روایت میں کوئی اور بھی اس کے ساتھ شریک ہے یا نہیں۔ آسان الفاظ میں کوئی ایسا منفرد راوی کی حدیث ہے، اس کو روایت کرنے والا ایک صحابی اکیلا ہے، کوئی راوی صحابی ہو، کوئی مطلب وہ اکیلا ہے وہ راوی۔ اب اس بارے میں تفتیش کرنا، غور و فکر کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، چھان بین کرنا کہ آیا اس راوی کے ساتھ اس حدیث کی روایت کرنے میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے یا نہیں، تو اسی کو اعتبار کہا جاتا ہے اصطلاحی حدیث میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی یہ والی بات۔ اگر عام سے بھی پوچھے کوئی اس طرح تعریف آ جائے اور آپشن میں اعتبار، متابع، شاہد اور کوئی اور آپشن شاذ وغیرہ ہو، تو آپ نے اعتبار والی آپشن کو ٹیک کرنا ہے کہ یہ صحیح آپشن ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، یا اگر انٹرویو میں اس طرح سوالات وغیرہ وہ پوچھی جائے تو آپ نے اسی چیز کو ذہن میں رکھ لینا ہے کہ پہلے اس چیز کا آپ نے لفظی اور لغوی معنی دیکھنا ہے کہ اس کا لفظی اور لغوی معنی وہ کیا ہے، پھر آپ اس کے اصطلاحی معنی آسانی کے ساتھ آپ اس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اعتبار کا وہ معنی۔ باپ آپ دیکھیے دوسرے المتابع ویسمى التابع، متابع اس تابع کو کہا جاتا ہے، اس میں اسے تابع بھی کہا جاتا ہے۔ لغت میں تابع سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے بمعنی وافق، کہ اس کی موافقت کی، اس کی موافقت وہ کی۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ہم نے اس کی مطابقت کی، ہم نے اس کے تابع ہیں، مطلب ایک ہم اس کے ساتھ موافقت کرتے ہیں ایک چیز میں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں غریب اور منفرد حدیث کے راوی کی لفظ اور معنی میں یا صرف معنی میں دوسری راوی موافقت مشارکت کرے جبکہ صحابی ایک ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو تابع کیا وہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تابع وہ کہا جائے گا۔ تو اسی کو تابع یا متابع اسی کو وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد شاہد ہے، تو شاہد لغت میں الشہادہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کو شاہد نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اس حدیث کی اصل گواہی دیتا ہے اور اسے قوی کرتا ہے، جس طرح گواہ مدعی کی بات کو قوی کرتا ہے اور اس کا سہارا بنتا ہے۔ اصطلاح میں کیا ہے؟ غریب اور منفرد حدیث کی راوی کے لفظ اور معنی میں یا صرف معنی میں دوسری طرف موافقت اشارت کرے بشرطے کہ صحابی مختلف ہو۔ دیکھو، کوئی ایک روایت ہے اور اس کو کسی منفرد راوی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کوئی اور راوی بھی، کوئی صحابی بھی اسی حدیث میں اس کی کیا کرے، یعنی موافقت کرے، وہ اسی طرح حدیث کو روایت کرے، تو اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو شاہد وہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اصطلاحات ہے، اعتبار ہے اور اس طرح المتابع ہے اور اسی طرح شاہد ہے، یہ اس کی وہ اصطلاحات وہ ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ اس نے کچھ اور نام بھی وہ بتائے ہیں کہ اصطلاح آخر للتابع و شاہد کس کو اور، لیکن بس یہ تین جو اصطلاحات ہیں یہی اہم ہے اور آپ نے اسی کو نوٹ وہ کر لینا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، انہوں نے اس کی مثالیں بھی دی ہے اور مثالیں تو آپ پھر خود بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے اصل چیز کیا دیکھنا ہے؟ اصل چیز دیکھنا ہے اس چیز کی تعریف کو آپ نے وہ دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا۔